بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر 4 طرح کے ہوتے تھے۔ سفر ہجرت، سفر جہاد، یہ سفر اکثر و بیشتر ہوتے رہتے تھے۔ سفر عمرہ، سفر حج۔ جب آپ سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات کو ساتھ لے جانے کے لیے قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے، اور سفر حج میں تمام ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب آپ سفر کرتے تو دن کے پہلے پہر میں نکلتے، جمعرات کے دن نکلنا زیادہ پسند کرتے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، امت کے سویرے نکلنے میں برکت عطا فرما۔ جب آپ کوئی لشکر یا وفد بھیجنا چاہتے تو اسے بھی دن کے پہلے پہر بھیجتے۔ مسافروں کو آپ تاکید فرماتے کہ اگر وہ 3 ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں۔ آپ نے تنہا سفر کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا کہ 1 سوار شیطان ہے، 2 سوار 2 شیطان ہیں، اور 3 مسافر سے دراصل قافلہ بنتا ہے۔ اور ثابت ہے کہ جب آپ سفر کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، تیری ہی طرف متوجہ اور تیری ہی پناہ میں ہوں۔ اے اللہ، میرے لیے اہم اور غیر اہم چیز میں میری کفایت کر، تقوی کو میرا توشہ بنا، میرے گناہ بخش دے، جدھر توجہ کروں بھلائی کی طرف میرا رخ کر۔ جب سواری حاضر کی جاتی تو رکاب میں پیر رکھتے ہوئے بسم اللہ کہتے، اور جب جم کے بیٹھ جاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے اسے مسخر کر دیا، ورنہ ہم خود اسے زیر نہ کر سکتے تھے۔ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، تو سارے عیب سے پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تو مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔ آپ یہ بھی دعا پڑھتے تھے، اے اللہ، ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ، ہم پر ہمارا سفر آسان کر دے اور ہمارے لیے اس کی دوری لپیٹ دے۔ اے اللہ، سفر میں تو ہی آقا ہے اور گھر میں تو ہی محافظ ہے۔ اے اللہ، میں سفر کی ایذا اور برے منظر سے اور گھر اور مال و دولت میں تکلیف دہ واپسی سے پناہ چاہتا ہوں۔ جب آپ سفر سے واپسی آتے تو مذکورہ دعا میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیتے، ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے اور اپنے پروردگار کا شکر کرنے والے ہیں۔ نیز آپ اور صحابہ اکرام جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، اور جب نیچے وادیوں میں اترتے تو تسبیح کہتے، اور جب کسی بستی کے پاس آتے اور اس میں داخل ہونا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اے 7 آسمانوں اور ان کے زیر سایہ چیزوں کے پروردگار، 7 زمینوں اور ان کی اٹھائی چیزوں کے پروردگار، شیاطین اور ان کے گمراہ کردہ لوگوں کے پروردگار، ہواؤں اور ان کی پراہ گندہ کی ہوئی چیزوں کے پروردگار، میں تجھ سے اس بستی کی اور اس میں رہنے والے لوگوں کی اور اس کی دوسری تمام چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس بستی کی اور اس کے تمام رہنے والوں کی اور اس میں موجود تمام چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت امیہ بن خالد حضرت عبداللہ بن عمر سے دریافت کرتے ہیں، ہم حضر اور حالت خوف کی نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں پاتے ہیں، لیکن سفر کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا کہ اے ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس اس وقت مبعوث فرمایا جب ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں جس طرح آپ کو کرتے دیکھا۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ فرض پر اکتفا کرتے تھے۔ سنتوں میں فجر کی سنت اور نماز وتر کے علاوہ سفر میں کچھ اور پڑھنا ثابت نہیں، لیکن آپ نے نوافل پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن اس کی حیثیت سنت موقدہ کی نہیں بلکہ محض نفل ہی کی رہتی ہے۔ آپ سے یہ ثابت ہے کہ فتح کے دن چاشت کے وقت آپ نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، خواہ اس کا رخ کسی طرف بھی ہو۔
رکوع آپ اشارہ سے کرتے تھے۔ جب آپ زوال سے پہلے سفر شروع کرنے کا ارادہ رکھتے، ظہر کو عصر تک مؤخر کر دیتے۔ اگر زوال کے بعد سفر کرتے تو ظہر پڑھ کر سواری پر سوار ہوتے۔ اگر کسی سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ادا کرتے، اور 2 نمازوں کے درمیان جمع کرنا سواری پر اور سواری سے اترنے کی حالت میں آپ کی سنت مطہرہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔